السلام علیکم۔ مقید خاک بائی زباریہ ساحل ایپیسوڈ 4۔ آپ 4 گھنٹے کی طویل بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ رہے ہیں۔ اس دوران وہ سونے کے مجسمے والا تابوت اور نواردات ہم پوری رازداری کے ساتھ آپ کی خوابگاہ تک پہنچا چکے ہیں۔ ڈاکٹر حقیق نے مجھے مخاطب کیا تو میں ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ان نواردات کے متعلق کسی کو علم نہیں، اس بات کا خیال کیجیے گا، مگر یہ پولیس انٹیلیجنس کیوں، ان کو کیسے خبر ہوگی؟ میں نے متفکر لہجے میں سوال کیا۔ انہیں میں نے خبر کی ہے۔ پروفیسر صاحب کی بات پر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ نے؟ ہاں میں نے، اور ایسا میں نے تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے۔ پروفیسر صاحب کی بات پر میں محض سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ ایک احرام کا دریافت ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں شکیل صاحب، پر ایسی باتیں چھپائی نہیں چھپتی۔ آج نہیں تو کل یہ خبر پھیلنی ہی تھی۔ اب انتظامیہ اور آثار قدیمہ والوں تک یہ اطلاع تمہاری طرف سے پہنچی ہے۔ کل اگر یہی اطلاع ان تک کسی اور ذریعے سے پہنچتی تو تمہارے لیے سخت مشکلات پیدا ہو جاتی۔ کہیں سے کچھ بھی برآمد ہوا تو وہ حکومت کی ملکیت ہے، اور اگر حکومت کے علم میں لائے بغیر خفیہ طور پر کہیں کھدائی کر کے کوئی خزانہ یا نواردات کوئی شخص حاصل کرتا ہے اور حکومت کو اس سے بے خبر رکھتا تو یہ قانونی طور پر جرم ہے، اور ایسا کرنے والے کے خلاف حکومت کوئی بھی سخت قدم اٹھا سکتی ہے۔ بات عقل میں آئی یا نہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں پروفیسر، مگر مسئلہ تو اب بھی کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے پریشانی سے کہا۔ کیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا؟ وہ تابوت اور نواردات جو میری خوابگاہ تک پہنچائے گئے ہیں، تو پھر کیا ہے ان کو؟ پروفیسر صاحب، جب انتظامیہ والوں کا احرام کے اندر کچھ ملے گا ہی نہیں تو وہ پھر مجھ پر چڑھ دوڑیں گے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس بات سے تم بے فکر ہو۔ انہیں احرام کے اندر سے مزید نواردات بھی مل جائیں گے۔ فی الوقت تم اپنے ذہن کو صرف اس بات پر تیار کر لو کہ جو آفیسر تمہارے منتظر ہیں ان کو تم نے کسی طرح مطمئن کرنا ہے۔ اور ایک بات سے میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ پروفیسر اچانک خاموش ہوئی تو میرا دل ایک انجانے سے خوف سے دھڑک اٹھا۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی سمٹ آئی۔ کیا بات ہے پروفیسر صاحب، آپ اس طرح خاموش کیوں ہو گئے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد پروفیسر صاحب گمبھیر لہجے میں گویا ہوئے۔ شکیل، تمہارے ساتھ جو مزدور احرام کے اندر پھنس گئے تھے ان میں سے صرف 3 زندہ بچے ہیں۔ عبدل اور اخلاص کو بھی احرام نے نگل لیا ہے۔ پروفیسر صاحب کے کہے ہوئے الفاظ پگھلے ہوئے لوہے کی طرح میرے کانوں میں اترے۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ عبدل، اخلاص اور دوسرے مزدوروں کے چہرے میری نظروں کے سامنے نمودار ہو گئے۔ زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کتنا مچل رہے تھے وہ۔ موت کا کیسا خوف جمع ہوا تھا ان کے چہروں پر، کتنی حسرتیں اور امیدیں ان کی آنکھوں میں کھلا رہی تھی زندگی کے لیے۔ اذیت کے تاثرات میرے چہرے پر امنڈ آئے۔ ڈاکٹر عقیل اور عارف دونوں میرے دائیں بائیں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے سہارے کا احساس دلانے لگے۔ شکیل صاحب، خود پر کنٹرول رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ زندہ بچ گئے۔ ان بیچاروں کی موت تو یوں ہی لکھی ہوگی، اور بھی تو 3 مزدور زندہ بچ گئے ہیں جن کی زندگیاں ابھی باقی تھیں۔ وہ صاف موت کے منہ سے بچ کر نکل آئے ہیں، اور جن کا وقت پورا ہو چکا تھا وہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے جا پیش ہوئے۔ آپ پلیز سیریس نہیں لیں۔ اب تم ان لوگوں کے متعلق سوچو، باہر تمہارے منتظر ہیں، ان سے کیا کہنا ہے؟ پروفیسر صاحب نے نرم لہجے میں کہا، اور میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ آئیں دیکھتے ہیں، میں نے کہا، اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ہم سب اکٹھے ہی باہر نکلے۔ کچھ دیر بعد میں اپنے آفس میں تھا۔ ڈاکٹر حقیق، عارف اختر اور پروفیسر فاضل انصاری صاحب کے علاوہ اس وقت آفس میں ایک انسپکٹر، سپرنٹینڈنٹ اور محکمہ آثار قدیمہ کے چند افیسرز موجود تھے۔ میں نے انہیں یہی بیان دیا تھا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس مقام پر کوئی احرام مدفن ہوگا۔ مجھ سے پہلے کوئی خپتی بوڑھا یہاں کھدائی کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس جگہ کوئی صدیوں پرانا مقبرہ دفن ہے، اور اس بات کا علم مجھے تب ہوا جب ایک روز کھدائی کرنے والے مزدوروں میں سے ایک مزدور اتفاقی طور پر شدید زخمی ہوا اور اس کے ساتھ بروقت میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں لے آئے۔ پھر جب میری ملاقات ان کے سپروائزر سے ہوئی تو اس نے یہی تفصیل بتائی، مگر میں نے کوئی تاثر نہیں لیا، نہ ہی میرے نزدیک یہ کوئی ایسی بات تھی۔ کچھ عرصہ مزید گزر گیا۔ زخمی مزدور اس دوران یہی ایڈمٹ رہا۔ پھر ایک بار میری سپروائزر سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ ہمارا کھدائی کا کام بند ہو چکا ہے۔ میرے استفسار پر اس نے ایسے عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعات کا ذکر کیا کہ مجھے دلچسپی محسوس ہوئی۔ حالانکہ اس نے بھوتوں بدروحوں کا ذکر کیا تھا اور مجھے ان باتوں پر قطعی یقین نہیں، مگر اس نے تمام واقعات کچھ ایسے وثوق سے بیان کیے کہ میں تذبذب کا شکار ہو گیا، اور اسی تذبذب کی ہوا نے میری آتش اشتیاق کو بڑھا دیا، اور میں نے چند راتیں اس مقام پر بتانے کا ارادہ کر لیا۔
کھدائی کے کام کو بہانہ بنایا اور کھدائی بھی شروع ہو گئی۔ سپروائزر کے کہنے کے مطابق وہاں کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا، البتہ مسلسل کھدائی کے بعد ایک چٹان دریافت ہو گئی، اور پھر جب مزید کھدائی کرائی گئی تو اس چٹان کے نیچے سے حرام برآمد ہوا۔ پھر اتفاقیہ طور پر ہی احرام کا دروازہ کھل گیا اور ہم اندر کا حال جاننے کے لیے بغیر سوچے سمجھے بے اختیار احرام میں داخل ہو گئے، اور ہمارے اندر داخل ہوتے ہی احرام کا دروازہ نامعلوم کیسے بند ہو گیا اور ہم اندر پھنس کر رہ گئے۔ میں اس وقت آخری سانسوں پر تھا جب دروازہ دوبارہ کھلا اور پروفیسر صاحب اندر داخل ہوئے۔ بے ہوش ہونے سے قبل میں نے پروفیسر صاحب سے درخواست کی تھی کہ اس احرام کی دریافتگی کے متعلق محکمہ والوں اور انتظامیہ کو مطلع کیا جائے۔ میں نے بیان میں کانٹ چھانٹ اور کمی بیشی سے کام لیتے ہوئے انہیں تفصیل بتا دی۔ جہاں بحق ہونے والے مزدوروں کے متعلق سوال پر میں نے غیر متوقع حادثے کا بیان دیا، اور یہی دونوں بیان میں نے تحریری طور پر سپرنٹینڈنٹ اور آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر کو دیے، اور میری بچت ہو گئی۔ میں نے ہزاروں سال پرانی تہذیب اور اس تہذیب کے متعلق ایک دراصل دریافت کر کے حکومت کے محققین کے حوالے کیا تھا۔ سو الٹا میرے شکر گزار ہو کر واپس لوٹے، اور ان کے چلے جانے کے بعد میں نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اعصاب پر مسلسل تناؤ گویا یکدم تقلیل ہو گیا تھا۔ شکیل صاحب، اب اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ ہر بات سے بری ذمہ ہو گئے ہیں۔ نہ تو مزدوروں کی موت کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوئی، اور نہ ہی حکومت سے اجازت لیے بغیر اس وسیع پیمانے پر کھدائی کرانے کے باعث آپ کو مجرم ٹھہرایا گیا، حالانکہ قانون کے روز سے یہ بھی اچھا خاصا جرم ہے۔ ڈاکٹر کیل مسکرائے۔ میں نے انٹرکام پر ملازم کو کافی کا کہا اور دوبارہ ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شکیل صاحب نے صدق و درو کا امیزہ بڑی روانی سے بہایا ہے۔ اگر ذرا بھی گڑبڑ ہو جائے تو اچھی خاصی جھنجھٹوں میں پھنس جاتے یہ۔ اختر اپنے مخصوص انداز سخن میں گویا ہوا تو ہم سب کے چہروں پر بھی ہلکی مسکراہٹ بہہ گئی۔ زندگی ہے تو یہ جھنجھٹیں ہیں، اور ان سے بچ جانا میرے لیے اہم بات نہیں۔ میرے لیے یہ اہم بات ہے کہ موت کے منہ سے زندہ سلامت بچ آیا ہوں، اور یقیناً میری یہ زندگی پروفیسر صاحب کی مرہون منت ہے، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ پروفیسر صاحب نہیں ہوتے تو وہ دروازہ کوئی انسان نہ ڈھونڈ پاتا اور نہ ہی اسے کھولنے میں کامیاب ہوتا، کیونکہ پروفیسر صاحب، میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ کہہ تو تم درست رہے ہو، مگر اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ ابھی تمہاری زندگی بھی باقی تھی، اور شاید کچھ ادھورے کام بھی تمہاری سانسوں سے منسوب کر رکھے ہیں خدائے لم یزل نے، جو تم زندہ بچ گئے۔ کیونکہ میرا ادھر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بالکل اچانک ہمارا پروگرام بن گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نئی کہانی کا علم ہوا کہ مصروف ڈاکٹری چھوڑ کر آرکیالوجی کے امتحان دینے میں مصروف ہے۔ انہی باتوں کے دوران سلام کافی کے برتن رکھ کر چلا گیا، اور اختر نے ایک ایک کپ سب کے سامنے رکھ دیا۔ پروفیسر، اگر ایسی بات ہے تو یقیناً ڈاکٹر کے بیڈ روم میں پڑے تابوت میں جو لاش استراحت فرما رہی ہے وہ مکمل ممی نہیں ہوگی، اسے پوری طرح حنوط نہیں کیا گیا ہوگا، اور اس کے ڈاکٹر کی خوابگاہ تک پہنچ جانے میں خدا کے یہی مصلحت پوشیدہ ہوگی کہ ڈاکٹر اسے حنوط کر کے مکمل ممی بنا دے، ہے نا؟ ڈاکٹر عارف نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا تو میرے ذہن میں فوراً وہ سونے کا مجسمہ آ گیا جو میں نے احرام کے اندر تابوت میں دیکھا تھا۔ پروفیسر صاحب، کیا آپ نے وہ تابوت چیک کیا تھا؟ ہاں۔ کیا آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ میرے لہجے میں سوال سے زیادہ حیرت تھی۔ کس بات پر؟ میرا تو خیال تھا کہ اس میں صدیوں پرانی کوئی لاش ہوگی، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، مگر حیرت کی بات ہے کہ تابوت میں کسی لاش کی بجائے ایک سونے کا مجسمہ موجود تھا۔ میں نے شدید حیرت سے کہا۔ میری بات پر پروفیسر کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی، اور آنکھوں میں جیسے سوچ کے بمل نمودار ہو گئے۔ پھر وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوئے، شکیل، میں کوئی توہم پرست ضعیف الاعتقاد شخص نہیں ہوں، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے قدرت تم سے کوئی بہت ہی عظیم کام لینے والی ہے، تمہیں کسی امتحان میں ڈالنے والی ہے۔ پروفیسر صاحب، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ الجھن میرا انداز تھی۔ پروفیسر صاحب کی پیشانی پر بھی الجھن کی لکیریں ابھر آئیں۔ ڈاکٹر عقیل، عارف اور اختر سارے بھی استفہامیہ نظروں سے پروفیسر صاحب کی جانب دیکھنے لگے۔ دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پروفیسر صاحب نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھا اور کرسی پہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ ان کے چہرے سے اضطراب مترشح تھا۔ دیکھو، اس پوری کائنات میں یا تمام جہانوں میں جو کچھ تھا، ہے، ہوگا یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب فطری اصولوں کے مطابق ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو یا کسی بھی عمل کو، چاہے وہ انسانی ہے یا حیوانی، غیر فطری کہنے کے مجاز نہیں، کیونکہ فطرت کو ترتیب دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر کچھ غیر فطری ہے تو گویا وہ فطرت کے دائرہ کار سے خارج ہے، اور جو فطرت کے دائرے سے خارج
گویا وہ فاتر کی دسترس سے خارج، اور یہ کسی طور ممکن نہیں، تم سمجھ رہے ہو نا؟ پروفیسر صاحب نے تائید طلب نظروں سے میری سمت دیکھا۔ پروفیسر صاحب مجھے الجھن سی ہو رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فی الحال تو خود میرا ذہن الجھ رہا ہے، بہرحال جو میرے ذہن میں چبھ رہا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں، باقی تجزیہ تم خود کر لینا۔ فطرت سے ٹکر لینے والے بدبخت ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوا کرتا ہے۔ کچھ بدبختوں نے فطرت کے درمیان رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں۔ انسانوں کے ناپاک ارادے انسان ہی ختم کرتے ہیں۔ تم یوں سمجھ لو کہ تمہیں فطرت کا خلا بھرنے کے لیے فاتر نے منتخب کیا ہے۔ کچھ عقدے ڈالنے کی محفوظ جسارتیں بھی کی گئی ہیں۔ تمہیں فطرت کے وہ عقدے کھولنے ہیں۔ اور تم بات کر رہے تھے نا سونے کے مجسمے کی، کہ تابوت میں لاش ہونی چاہیے تھی۔ پروفیسر چند لمحے کے توقف سے دوبارہ گویا ہوئے۔ تابوت میں جو سونے کا مجسمہ ہے نا، وہ صرف مجسمہ نہیں، وہ ہزاروں سال پرانی لاش ہی ہے۔ پروفیسر صاحب کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ڈاکٹر عقیل، عارف اور علی اختر کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ وہ بھی تحیر و بے یقینی کے عالم میں پروفیسر کی صورت دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر، کیسی بے تکی باتیں کرنے لگے ہیں آپ؟ ہم نے خود وہ مجسمہ دیکھا ہے، خالص سونے کا بنا ہوا ہے، اور آپ اس مجسمے کو ہزاروں سال پرانی لاش بتا رہے ہیں۔ عارف کا لہجہ تندی لیے ہوئے تھا۔ پروفیسر صاحب، یہ تو کوئی تسلیم کی جانے والی بات نہیں، میں نے بے یقینی کے انداز میں کہا۔ جس وقت ہم بے ہوشی کے عالم میں پڑے تھے، اس دوران میں اس مجسمے اور تابوت پر 3 گھنٹے مسلسل مغز ماری کرتا رہا ہوں۔ تابوت پر کنندہ تحریر کا ترجمہ بھی میں نے کیا ہے، اور چند ایک سطریں مجسمے کی بھی ترجمے میں ڈالی ہیں، اور صفات ہماری خوابگاہ میں موجود ہیں۔ ذرا کافی پی لو، پھر چل کر جائزہ لیتے ہیں، پروفیسر صاحب نے پرسکون لہجے میں کہا، اور ٹیبل سے کافی کا کپ اٹھا کر چسکیاں لینے لگے۔ کس چیز کا جائزہ لیتے ہیں؟ کیا وہ مجسمہ اٹھ بیٹھے گا؟ ڈاکٹر عقیل نے تمسخرانہ انداز میں کہا، تو پروفیسر صاحب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ نہیں، ان کاغذات کا جائزہ لیتے ہیں جن پر میں نے تابوت پر کنندہ قدیم تحریر کا ترجمہ اتارا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ بھول رہا ہوں، الفاظ کی ترتیب میرے ذہن میں گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن اتنا تو مجھے یاد ہے کہ مجسمے کے سینے پر تحریر تھا کہ اس کے اندر بد نصیب مربعکس کا زندہ وجود ہے۔ ہاں، کچھ ایسی ہی تحریر تھی۔ پروفیسر کے اس چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں رقصا تھیں۔ زندہ وجود سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ڈاکٹر عارف نے حیرت سے کہا۔ زندہ وجود سے میری کوئی مراد نہیں، میں وہ بتا رہا ہوں جو مجسمے پر تحریر ہے۔ اب اصل حقیقت کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں پروفیسر صاحب، ساتھ ساتھ عجیب و غریب بیان بھی دیے جا رہے ہیں اور یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ حقیقت کا مجھے علم نہیں۔ عجیب بات ہے۔ ڈاکٹر عارف کا لہجہ ناخوشگوار ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر اس موضوع پر مزید کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی تو بلا وجہ کشیدگی پیدا ہو جائے گی، سو میں نے مداخلت کرتے ہوئے گفتگو کا رخ موڑ لیا۔ پروفیسر صاحب چھوڑے اس مسئلے کو، ابھی چلیں گے، آپ کا کیا ہوا ترجمہ دیکھیں گے اور آگے کا ترجمہ مکمل ہونے کے بعد اس مسئلہ پر گفتگو کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس طرح اچانک بغیر کوئی اطلاع کے ادھر آنے کا پروگرام کیسے بن گیا؟ سب خیریت تو تھی نا؟ ہاں، خیریت ہی تھی۔ وہ میرا ایک شاگرد انڈیا سے آیا ہوا تھا 2 روز پہلے، جسونت دیال، اسے یہاں کوئی کام تھا، مجھ سے اس نے ذکر کیا۔ میں نے سوچا کہ چلو میں بھی ساتھ چلا چلتا ہوں، تم سے ملاقات بھی ہو جائے گی، کافی عرصہ ہو گیا تھا، سوچا کہ چلو اسی بہانے تم سے مل لوں گا۔ ارادہ تھا کہ خود یہاں رک جاؤں گا اور اسے کہوں گا بھائی تم اپنا کام نپٹا واپسی میں مجھے یہاں سے پک کر لینا۔ مگر جب ہم یہاں پہنچے تو پتا چلا کہ یہاں تو کہانی ہی کچھ اور بنی ہوئی۔ یہاں سے پھر ہم اختر کے ساتھ تمہاری طرف گئے تو خیموں میں موجود مزدوروں نے بتایا کہ احرام کا دروازہ کھل گیا تھا، تم اندر داخل ہونے کی تیاری میں لگ گئے اور چند مزدور تمہارے ساتھ تھے، ان کو تم نے اوپر واپس بھیج دیا۔ پھر جب ہم نیچے پہنچے تو نہ کوئی روزن نہ کوئی دروازہ، اور جب دروازہ کھلا تو اندر کا ماحول ہی عجیب و غریب تھا۔ تمام مزدور دروازے کے سامنے ہی بے سود پڑے تھے، تم خود چند قدم کے فاصلے پر تابوت کے اندر اوندے پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال ہم تمہارے ساتھ ساتھ وہ تابوت اور نوادات بھی اٹھا لائے۔ جسونت ذرا جلدی میں تھا، اس لیے یہاں آنے کے بعد وہ تو اپنے کام کے سلسلے میں چلا گیا اور ڈاکٹر تمہاری وجہ سے پریشان ہو گئے۔ تمہاری 4 گھنٹے کی بے ہوشی کے دوران میں نے سرسری طور پر ان نواردار تابوت اور مجسمے کا بھی ذرا جائزہ لے لیا۔ اب باقی کی تمام صورتحال تمہارے سامنے ہے۔ تو وہ جسونت دیال صاحب کیا واپس نہیں آئے؟ نہیں، ابھی نہیں آیا، ویسے 4-5 گھنٹے ہو گئے ہیں، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا اسے۔ بہرحال آ جائے گا، پروفیسر صاحب نے لاپرواہی سے کہا۔
सब काफी खत्म कर चुके। तो डॉक्टर आरूफ ने कहा, अब आप लोगों के क्या इरादे हैं? मेरा ख्याल है कि चल के अब जरा उस मुजस्मे का जायजा ले लिया जाए। डॉक्टर कील और अख्तर ने कंधे उचका दिए। मैंने प्रोफेसर साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो कुर्सी खिसकाते हुए उठ खड़े हुए। हाँ, अब कोई झंझट नहीं, चलो सब चलते हैं। और हम सब उठ खड़े हुए। अस्पताल की कभी इमारत में एक तरफ मुलाजमीन के क्वार्टर बने हुए थे और उससे मुल्हका इमारत में डॉक्टर्स की रहायश गाहें थी। मैं चूंकि शुरू से तन्हाई और सुकून पसंद तबीयत का मालिक था, इसलिए मेरी रहायश उनसे अलग थलग थी। मुलाजिम भी सिर्फ दो थे, एक चौकीदार, दूसरा खानसामा। हम ऑफिस से निकलकर हम अस्पताल की इमारत की अकबी समझ चल पड़े। आरिफ अपनी फितरत के मुताबिक प्रोफेसर से उलझ रहा था। प्रोफेसर, आप बातें ही ऐसी करते हैं कि कोई जी शऊर इंसान उन पर यकीन नहीं कर सकता। मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी है जिस पर यकीन करने में तुम्हारा शऊर मान्य है? आप खुद ही तो यही कह रहे हैं कि उस सुनहरी मुजस्मे के अंदर किसी मरबाकस का जिंदा वजूद है। कैसी खिलाफ अकल बात है कि हजारों साल कदीम एक ऐसे हराम के जो जमीन की गहराइयों में दफन था, अंदर से एक ताबूत बरामद होता है, उसमें से एक मुजस्मा निकलता है और उस मुजस्मे के अंदर हजारों साल से एक जिंदा वजूद मुक़य्यद है। भला ये कोई तस्लीम की जाने वाली बात है? तो मैंने ऐसा अपनी तरफ से थोड़ी कहा है। मैंने बताया तो था कि ये ताबूत पर तहरीर है और आपने यकीन कर लिया कि ऐसा ही होगा। ऐसा होना नामुमकिनात में से भी नहीं है। वाह प्रोफेसर, आप भी कमाल करते हैं। जरा बात की वजाहत तो करें, ये कैसे मुमकिन है? मिस्टर आरफ, इस जहां में कुछ भी नामुमकिन नहीं। इंसान रब का नाइब है, अशरफुल मखलूकात है। तुमने सिर्फ इन अल्फाज को तस्लीम किया होगा, ये मायनी मफहूम और इन अल्फाज की गहराई में उतरने की कभी कोशिश नहीं की होगी। तुम नहीं समझ सकते कि इंसान क्या बला है। वो भी इंसान ही था जो मुर्दों को जिंदा किया करता था। वो भी इंसान ही था जिसके हाथ में आकर फुलाद मोम बन जाता था। वो भी इंसान ही था जिसके लिए दरिया नील का पानी दो तरफ सिमट गया। और वो भी इंसान ही था जिसकी एक जुम्बिश अंगश्त पर चांद दो टुकड़ों में मुकस्सम हो गया। उस हजरत इंसान से कुछ बैद नहीं। वो तो अंबिया थे प्रोफेसर, आप उनका जिक्र क्यों दरमियान में ले आए हैं? क्या अंबिया इंसान ही हुआ करते थे? उनका ताल्लुक किसी और मखलूक से था। और फिर मैं बात अंबिया की नहीं कर रहा, इल्म की कर रहा हूँ। और इल्म कभी भी किसी की मेरास नहीं रहा। वो जात जिसे जितना चाहे इस दौलत से नवाज दे। अब ये तो ज़र्फ की बात है कि उसका कैसा इस्तेमाल करता है। अब मोटी सी मिसाल है, शैतान को ही ले लो। कितनी ताकत है उसके पास और कितना इल्म है। खून की हिद्दत में हल होकर रगों में बहता है। इस समय आजम वो जानता है। और मजे की बात, अगर वो इसमें आजम पढ़कर तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। और उससे पढ़कर मजे की बात यह कि क़यामत से 40 बरस कबल ही वो इसमें आजम भूल जाएगा। अब इस पर गौर करो, वो भूलेगा नहीं, उसे भुला दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह की यही मर्जी है। अब इल्म और ताकत तो उसने शैतान को भी दे रखी है और खुली छूट भी। अब ये उसका फेल कि उसका इस्तेमाल कैसे करता है और जवाबदेह अल्लाह के सामने होगा। प्रोफेसर साहब की इतनी गहरी तफसीली बात भी उसकी अकल में नहीं आई। उसकी सुई हनूज वहीं अटकी हुई थी। प्रोफेसर, आपने इतनी लंबी तकरीर कर दी, मगर आपकी इस गुफ्तगू का उस जिंदा वजूद से क्या ताल्लुक है? हजारों साल से जिंदा, ये तो फितरत से तसादुम हो गया। अजीब अहमक मगज हो तुम भी, बात तुम्हारी अकल में नहीं आई। भाई इल्म की बुनियाद पर ऐसा होना मुमकिन है। प्रोफेसर साहब के लहजे में नागवारी और बेजारी उतर आई। रही बात फितरत की, तो वो जो हजारों साल से गार में सो रहे हैं, असहाबे कहा, क्या वो फितरत से मुतसादिम नहीं? वो तो अल्लाह की मर्जी से सो रहे हैं। तो मुमकिन है कि इस जिंदा वजूद में भी अल्लाह की मर्जी हो। हजारों इंसान पैदा हो रहे हैं, बराह रास्त आसमान से तो नहीं गिरते, ना ही जमीन से उग रहे हैं, इंसानी जराए से ही दुनिया में आ रहे हैं। इसी तरह वो जात हर काम किसी न किसी जरिए पाया तकमील तक पहुंचाती है। अगर मुजस्मे के अंदर हकीकतन कोई जिंदा वजूद है, तो हजारों साल गुजरने के बाद अब उसका हम तक पहुंचना, उसमें भी यकीनन परवरदिगार की कोई मसलहत पोशीदा होगी। प्रोफेसर साहब, वो बात तो अपनी जगह, मगर आप मुझे ये समझाएं कि एक चीज जो फितरत के तकाजों पर दुनिया में आई, वो फितरत से मावरा कैसे हो सकती है? एक इंसान का साबी निज़ाम अपनी तबाई उम्र पैदा करने के बाद, बल्कि तबाई उम्र के हजारों साल बाद तक फाल कैसे रह सकता है? तुम्हारे दिमाग में अकल नाम का मवाद है या नहीं? प्रोफेसर साहब बुरी तरह झुंझला गए। अपनी ही हांके जा रहे हो। मादियत का चश्मा पहनकर हर चीज देखोगे तो हवास गंवा बैठोगे। रूहानियत भी कोई चीज है और तमाम मादियत रूहानियत की ही मनहूने मन्नत है। अगर रूहानियत नहीं तो मादियत भी नहीं। और अब मुझसे मजीद कोई बेहुदा सवाल नहीं करना। प्रोफेसर साहब ने बुरे बुरे मुंह बनाते हुए कहा तो डॉक्टर आरफ के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई।
انہی باتوں کے دوران ہم رہائشی حصے میں آ گئے۔ مین دروازہ کھلا ہوا تھا، مگر یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ہم اپنے خیالوں میں گم اندر داخل ہو گئے، مگر جیسے ہی ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے، بے اختیار ہمارے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ پروفیسر اور ڈاکٹر کیل کے منہ سے بے معنی سی آوازیں آزاد ہو گئیں۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی راہداری آتی تھی۔ اس مختصر سی راہداری کے ایک طرف کچن تھا اور دوسری طرف میرا اسٹڈی روم اور باتھ روم، جبکہ اس مختصر سی راہداری کی دوسری جانب لان تھا اور 3 کمرے، ایک ڈرائنگ روم کی طرز پر تھا، دوسرا میرا بیڈ روم اور تیسرا کبھی کبھار مہمان خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ اکثر چچا زاد آ جایا کرتے تھے یا پھر بھولے بھٹکے چچا خود اور والد صاحب آ جاتے تھے، اور اکثر میرے دونوں بھائی عقیل ظفر اور نبیل ظفر آتے رہتے تھے۔ چونکہ ان سب کا میری اس داستان حیات سے تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کا ذکر بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ ہماری آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے اس عالم میں پھیل گئیں اور دماغ میں جیسے زلزلے بپا ہو گئے۔ ہم سے 4 قدم کے فاصلے پر راہداری میں چوکی دار کی لاش پڑی تھی۔ یہ صورتحال ہمارے لیے کچھ ایسی غیر متوقع تھی کہ کچھ دیر کو تو ہم سب اپنی اپنی جگہ بے حس و حرکت سنگی مجسموں کی مانند کھڑے رہ گئے۔ پھر سکتے کو پروفیسر صاحب کی گمبھیر آواز نے ہی کچی کچی کیا۔ کھیل کا آغاز ہو رہا ہے، بہت خون بہے گا۔ لہجہ پر اسرار تھا، مگر میں بھی تبصرہ کیے بغیر چوکی دار کی لاش کی طرف بڑھ گیا۔ میرے مکان میں میرے چوکی دار کا قتل کیوں بڑی اذیت ناک اور پریشان کن تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میرا رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا۔ میں وہاں پہنچا تو وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ تابوت اور سب جو بھی نوادات وغیرہ تھے وہ سب کچھ غائب تھا کمرے سے۔ ہم سب لوگ ہک دک کھڑے رہے کہ یہ سب کیا ہے، آنن فانن کیا ہو گیا۔ ہم سب شکست خوردہ سے بیٹھ گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ آنن فانن کیا واردات ہو گئی۔ ہم شکست خوردہ سے جب سارے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو میرے کانوں میں کوئی آواز گونجی، جیسے کوئی کچھ کہہ رہا ہو، خود کو سنبھالو شکیل ظفر، پرکھو، درست غلط کو، جائز ناجائز میں تمیز کرو، اپنے اصولوں کی کسوٹی پر رکھو کر تمہیں ان درندوں کو ڈھونڈنا ہے، ان معصوم زندگیوں کا حساب برابر کرنا ہے، اپنا حق واپس لینا ہے۔ وہ مجسمہ اور وہ نواردات تمہاری ملکیت ہے اور لے جانے والے انہیں تمہارے بنگلے، تمہارے بیڈ روم سے اٹھا کر لے گئے ہیں، تمہارے منہ پر تمانچے مار گئے ہیں، وہ تمہیں چیلنج کر گئے ہیں، تمہیں اس تمانچے کا جواب دینا ہے، تمہیں وہ سب حاصل کرنا ہے، ان کا چیلنج قبول کرنا ہے، وہ مجسمہ اور نواردات ان سے واپس چھیننا ہے تمہیں، یہ تمہارا حق ہے۔ کوئی نادیدہ قوت تھی جو میرے حواس کو گرفت میں لیے ہوئے تھی، مجھے ہپناٹائز کیا جا رہا تھا، میری سوچوں کا رخ موڑا جا رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ یہ بات میری عقل سے ماورا تھی۔ میری یہ سحر زدہ کیفیت اس وقت ختم ہوئی جب ڈاکٹر عارف نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میرے حواس اڑ کر آئے تو میں نے ڈاکٹر عارف کو اپنے سامنے پایا، وہ مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہاں کیا ہوا، کیا بات ہے؟ میں حونکوں کی طرف اس کی صورت دیکھنے لگا۔ عجیب مذاق ہے، الٹا ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہوا۔ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کہاں گم ہو گئے تھے بیٹھے بیٹھے؟ سب کی سوالیہ نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے برابر صوفے پر نظر ڈال دی۔ دبا ہوا صوفہ فوراً ابھر آیا، کپڑوں کی سرسراہٹ بیدار ہوئی اور لہجہ بلہجہ دور ہوتی گئی۔ کافور کی تیز خوشبو بھی مدھم پڑ گئی۔ یہ میرا وہم ہرگز نہیں تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ کوئی غیر مرئی وجود میرے برابر سے اٹھ کر ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف گیا تھا۔ میری متحیر نظریں دروازے کی جانب ہی مرکوز تھیں، مگر کوئی ہلکا سا عکس بھی مجھے دکھائی نہیں دیا۔ شکیل صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا نظر آ گیا آپ کو؟ ڈاکٹر عقیل نے تشویش زدہ لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ شکیل، پروفیسر صاحب نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ کیا نظر آیا تھا تمہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے الٹا سوال کر دیا۔ کیا محسوس کر رہے تھے تم ابھی؟ اوہ پروفیسر صاحب، جو آپ سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل چند روز قبل گھر سے والد صاحب کا فون آیا تھا، گھر میں کچھ پرابلم ہے، ذرا پرائیویٹ اور سیریس قسم کی، اس لیے بس ذرا میں نے بات بنائی، مگر سب کی آنکھوں سے محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہ پوری طرح میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ اچھی بات ہے، یہ لیں کافی پیئیں۔ ڈاکٹر عارف نے کافی کا کپ میری جانب بڑھایا، پھر شاید میری آنکھوں میں ابھرتی حیرت کو وہ خود ہی سمجھ گیا۔ جب آپ مراقبے میں پہنچے ہوئے تھے اسی دوران اختر بنا کر لایا تھا۔ اس نے میری حیرت رفع کی اور اپنی جگہ واپس جا بیٹھا۔ کب سے اٹھتی ہوئی ہلکی ہلکی محض ہی حواس کو لطف دے گئی۔ میں خاموشی سے کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔
ہاں تو پروفیسر اب آپ بتائیں، ذرا وہ کاغذات دکھائیں جن پر آپ نے تابوت اور مجسمے کی عبارت کا ترجمہ تحریر کیا تھا۔ ڈاکٹر عارف نے پروفیسر کو مخاطب کیا۔ وہ بھی غائب ہیں، میں نے وہ کاغذات تابوت کے اوپر ہی رکھ دیے تھے کہ بعد میں اطمینان سے باقی عبارت کا بھی جائزہ لوں گا۔ لے جانے والے وہ صفحات بھی لے گئے ہیں، یہ بھی اچھی رہی، مگر کچھ تھوڑا بہت مجھے یاد ہے۔ تابوت پر ہیرے جوڑ کر ایک نام لکھا گیا تھا۔ پروفیسر کی نظر خلا میں کسی نادیدہ نقطے پر مرتکز ہو گئی۔ وہ نام یقیناً اس شہزادی کا تھا جو اس مجسمے کے اندر محبوس ہے، مرباقس۔ ہاں یہی نام تھا، ہرما نصیب، ماں کی ہرما نصیب بیٹی مرباقس، جو نہ مردہ ہے اور نہ زندہ ہے۔ بالکل بلا شبہ تابوت پر یہی عمارت تھی، اور مجسمے پر کنندہ عبارت میں کسی مسیحا کو مخاطب کیا تھا، ایک ایسے مسیحا کو جو مردوں کو زندہ کر دینے والا علم جانتا ہے، جس کی آنکھیں جسموں کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کچھ ایسی عبارت تھی وہ، اور اگر غور کیا جائے تو بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ ایک ڈاکٹر، ایک سرجن کے تخاطب میں کنندہ کیے گئے ہوں گے، کیونکہ ایک سرجن کے پاس ہی یہ علم ہو سکتا ہے کہ وہ جسموں کے اندر انسان کے اندرونی اعضاء تک دیکھ لیتا ہے اور آپریشن کے ذریعے ایک طرح کے مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ اور شکیل ظفر، وہ سرجن، وہ ڈاکٹر، یعنی مجسمے پر کنندہ عبارت میں جس مسیحا کو مخاطب کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، تم ہو۔ پروفیسر صاحب کی بات سن کر ڈاکٹر عقیل عارف اور اختر تینوں چونک پڑے، جبکہ مجھے یوں لگا جیسے میرے ذہن سے بہت بڑا بوجھ سرک گیا ہو۔ میں جس تذبذب کا شکار تھا اس سے چھٹکارا مل گیا، ایک فیصلہ سکون بن کر میرے اندر اترتا چلا گیا۔ پروفیسر، آخر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا ایسی باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ خود کو پوری اسرار شخصیت ثابت کر کے اپنا رعب جمانا چاہتے ہیں یا ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں؟ عارف پروفیسر صاحب پر بگڑ پڑا۔ پروفیسر صاحب کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں بول پڑا۔ پروفیسر، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو بتایا تابوت اور مجسمے پر وہی کنندہ ہوگا، اور اس عبارت سے جو مفہوم آپ نے اخذ کیا وہ درست ہے، مگر اب آپ یہ بتائیں کہ وہ مجسمہ تو نہ جانے کون لے گیا اور اس وقت کہاں ہوگا؟ اس کا بھی کچھ اندازہ نہیں۔ اب اگر اسے حاصل کرنا ہو تو کیا کیا جائے؟ میری سنجیدگی کو محسوس کر کے میرے ساتھی ڈاکٹرز متحیر نظروں سے میری سمت دیکھنے لگے، جبکہ پروفیسر کی آنکھیں اندرونی مسرت کی شدت سے چمک اٹھیں۔ ہم کوشش کریں گے شکیل، مجھے یقین ہے کہ ہم جلد کوئی نہ کوئی سراغ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پروفیسر صاحب، کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ یہاں مصر میں ایسے بہت سے گروہ ہیں جو بھاری معاوضہ لے کر واردات چرانے کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کارروائی کسی ایسے گروہ کی ہو، مگر یقین کے ساتھ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے معاملات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یا یہ کس کی جرت۔ پروفیسر صاحب، میں نے ایک خیال کے تحت کہا، کہیں یہ کام مزدوروں کا نہ ہو؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، مزدوروں کو تو واردات کا علم ہی نہیں، یہ پوری رازداری کے ساتھ یہاں پہنچائے گئے تھے، مزدوروں کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ پروفیسر صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ کام کسی پیشہ وارانہ گینگ کا بھی ہے تو آخر اس گینگ تک کہیں کسی سے اطلاع تو پہنچی ہوگی نا، ورنہ انہیں الہام تو نہیں ہوا ہوگا۔ ہاں، یہ بات تو تمہاری درست ہے۔ پروفیسر صاحب کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں، مگر میرے ذہن میں ایسا کوئی پہلو نہیں جو کمزور رہ گیا ہو جہاں سے یہ نقب لگائی گئی ہے، اور پھر ابھی تو کوئی وقت بھی نہیں گزرا تھا۔ جو بھی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، میرے چند جانے والے ہیں جن کا ایسے جرائم کرنے والوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، میں 2-4 دن میں پتہ چلا لوں گا کہ یہ کام کن لوگوں کا ہے۔ محترم، میں تو مشورہ دوں گا کہ اس تجسس سے اپنے ذہنوں کو نجات دلا دے، کہیں کوئی اور احمقانہ حرکت کر بیٹھے تو شاید پچھتانے کا موقع بھی میسر نہ ہو۔ عارف نے درمیان میں مداخلت کی، کون سی احمقانہ حرکت؟ پروفیسر کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ یہی مجسمے کا سراغ لگانے کی یا ان کرمنلز تک پہنچنے کی جنہوں نے مجسمہ چرایا ہے۔ جس انداز میں یہ ساری کارروائی ہوئی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے والے کوئی معمولی کرمنلز نہیں ہیں۔ چند گھنٹوں کے اندر جس برق رفتاری منظم انداز میں یہ سب ہوا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مجرم انتہائی ذہین اور خطرناک ہیں۔ قتل بھی کر گئے اور ایک تابوت اور کئی نواردات بھی لے اڑے، اور اپنے عقب میں کوئی ہلکا سا نشان تک نہیں چھوڑ کر گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ان کا سراغ لگانے کے چکر میں ہوں اور وہ آپ کی کھوپڑیوں میں سوراخ کر جائیں اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر ہو۔ کیوں، آپ کیا سلیمانی ٹوپی پہن کر گھومیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو توقع نہیں ہے، مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کی طرف سے وہ اتنے بے خبر نہیں ہوں گے، نہ معلوم وہ کتنے باوسائل ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم خوش فہمیوں کا شکار ہوں
اور اس وقت یہاں جو پلان ترتیب دیے جا رہے ہیں وہ یہ سب کہیں بیٹھے سن رہے ہوں۔ ان کے بااثر ہونے کی منہ بولتی مثال تابوت اور نواردات کی چوری ہے، عارف نے سرسری سے انداز میں کہہ دیا، اور اسے خود احساس نہ ہوا کہ اس نے کیسی سنگین صورتحال ہمارے سامنے بے پردہ کر دی ہے۔ چند لمحے کے لیے پروفیسر صاحب کو بھی چپ لگی۔ عین ممکن تھا کہ ہمارے آس پاس ہی کہیں کوئی احساس آلہ چھپایا گیا ہمارے مابین ہونے والی گفتگو کو کسی دوسری جگہ سنا جا رہا ہو۔ پروفیسر صاحب نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ گفتگو پھر پر رکھنے کا اشارہ کیا اور گفتگو کا رخ موڑ دیا۔ کچھ دیر ہم ادھر ادھر کی گفتگو کرتے رہے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات کو جب میں بنگلے پر سونے کے لیے آیا تو ذہن میں عجیب سے سرسراہٹیں جنم لے رہی تھی اور رگوں میں دوڑتا خون جھٹکے لے لے کر گردش کر رہا تھا۔ ذہن کو ان خیالات سے چھٹکارا دلانے کی غرض سے میں نے سوچوں کا رخ موڑ لیا۔ پروفیسر صاحب جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ وہ اپنے طور پر مجسمے کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے اور چند روز بعد دوبارہ چکر لگائیں گے۔ میں بذات خود بڑی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ میرا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ کس طرح آنکھ جھپکتے ہی اس نہرے مجسمے تک پہنچ جاؤں۔ رگوں میں اضطراب کھولنے لگا اور اپنی یہ کیفیت خود میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا میرے ذہنی انتشار اور اضطراب میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اسی کیفیت میں رات نصف سے زیادہ گزر گئی۔ تقریباً 2:30 بجے کا وقت ہو رہا ہوگا جب لان سے ایک سمجھ نہ آنے والی آواز بلند ہوئی اور میں چونک پڑا۔ آواز بہت مدھم تھی مگر یہ میرا وہم نہ تھا۔ چند لمحے مزید گزرے، آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ اس بار میرے ذہن میں خطرے کے الارم بج اٹھے۔ لان میں کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ میں نے تیزی سے بیڈ سائڈ دراز کھولی اور پسٹل نکال لیا۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ جن لوگوں نے مجسمہ چرایا ہے وہی ہوں گے اور ہو نہ ہو میرے قتل کے ارادے سے بنگلے میں داخل ہوئے۔ پھر ایک خیال آتے ہی میں تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ آئندہ لمحے میں ڈاکٹر عقیل کے نمبر پریس کر رہا تھا۔ 5ویں بیل پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر عقیل کی نیند سے بوجھل آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو ڈاکٹر عقیل، میں شکیل بات کر رہا ہوں۔ میرے بنگلے میں کوئی غصہ ہے، اب فوری طور پر عارف کو ساتھ لے اور یہاں پہنچے۔ چوکیدار کو بھی ساتھ لے لیجیے گا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا؟ ڈاکٹر عقیل جیسے اچھل پڑے۔ کون غصہ آیا ہے؟ آپ فکر مت کریں شکیل صاحب، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ ڈاکٹر عقیل نے بدحواسی سے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں نے ریسیور رکھا اور لپک کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ پورا کمرہ گاڑھے اندھیرے سے بھر گیا۔ میں دبے قدموں دروازے کی سمت بڑھنے لگا۔ اعصاب ایک سنسنی کا شکار تھے۔ دل تھا کہ دھک دھک کر رہا تھا۔ پسٹل دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے بلٹ لوڈ کی اور ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحے میں دروازے سے کان لگایا خاموش کھڑا رہا مگر باہر مکمل خاموشی طاری تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھول دیا۔ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا جن کی مدھم روشنی میں ان کے اطراف رکھے پھولوں کے گملے چھلانگوں کی صورت دکھائی دے رہے تھے۔ فضا سناٹے میں جکڑی ہوئی تھی، کہیں کوئی آواز کوئی آہٹ نہ تھی۔ لان بھی سنسان تھا، کہیں کسی انسان کا سایہ دکھائی دے رہا تھا نہ ہیلا۔ میں محتاط قدموں سے باہر نکلا اور برآمدے کے ستون سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے کان کسی بھی آہٹ کسی بھی آواز کے منتظر تھے مگر فضا پر خاموشی کی دبیز تہہ جمی ہوئی تھی، کہیں کسی آواز کی ہلکی سی گرج تک نہیں تھی۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد ستون کی اور سے نکلا اور چوکنے انداز میں لان کی مغربی دیوار کی سمت بڑھ گیا جہاں گلیر کے 2 درخت لگے ہوئے تھے جن کے پھولوں کی خوشبو نے پوری رات کو مہکا رکھا تھا۔ میں آہستہ روی سے آگے بڑھ رہا تھا اور میری نظریں تیزی سے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ لان کے وسط میں پہنچ کر اچانک میری نظریں اپنے سامنے چند قدم کے فاصلے پر پڑی تو بے اختیار میرے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ میرے سامنے 4 قدم کے فاصلے پر لان کی گھاس پر 2 انسانی وجود منہ کے بل پڑے تھے۔ ان کی پوزیشن احساس دلاتی تھی کہ وہ زندگی سے محروم ہیں۔ اچانک سندل اور کافور کی تیز خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میں چونک پڑا۔ ایک عجیب سی آہٹ نے مجھے پلٹنے پر مجبور کر دیا اور پھر جو منظر میرے احاطہ بصارت میں آیا اس نے مجھے مبہوت کر کے رکھ دیا۔ پورے وجود کے رونگٹے گویا تن کر الف ہو گئے۔ میرے سامنے سفید دھوئیں کا ایک ستون سا استادہ تھا جس کے اندر گردش کرتی روشنیوں نے اس دھوئیں میں ایک حیرہ کن چمک پیدا کر دی تھی اور اس دھوئیں کے اندر ایک انسانی پیکر کھڑا تھا۔ غالباً اس پیکر نے بھی سفید ہی لبادہ اوڑھا ہوا تھا کیونکہ اس کے وجود کا ہلکا سا عکس ہی تھا جس کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔
البتہ چہرے کے حد و حال واضح تھے. وہ کوئی عورت تھی. ادیڑ عمر، مہربان صورت، کشادہ پیشانی، لمبی لمبی آنکھیں، باریک ہونٹ اور تیکھی ناک. چہرے پر ایک عجیب سا سکون، ایک وقار. گھبراؤ نہیں بیٹا، تمہیں مجھ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. آواز میں ایک نرمی تھی. آپ. میری زبان ہکلا گئی اور میں اپنی بات مکمل نہیں کر سکا، مگر شاید وہ میرے دل کی بات خود ہی سمجھ گئی. میں ہرما نصیب مرباکس کی ماں ہوں. ویسا مرباکس؟ میں زیر لب اڑ پڑایا. میری نظریں ایک لمحے کو اپنے عقب کی جانب سے رگی. اور یہ لاشیں؟ انہیں میں نے زندگی سے نجات دلائی ہے، کیونکہ یہ تمہیں ہلاک کرنے کی نیت سے آئے تھے. ہاں، اور تم میرے لیے، مرباکس کے لیے رحمت کا فرشتہ ہو، مسیحا ہو، کیونکہ صرف تم ہی ہو جو مرباکس کو جامد عذاب سے نجات دلا سکتے ہو. میں مرباکس عذاب؟ میرا ذہن الجھن کا شکار ہو گیا. آپ ذرا تفصیل سے بتائیں مجھے. میرا انداز الجھن امیز تھا. اے نیک مسیحا، میرے پاس اتنا اختیار نہیں. میں ایک بد نصیب بیٹی کی ماں ہوں. میری ممتا کو سکون میسر نہیں. ہزاروں سال گزر گئے. میری لخت جگر اذیت ناک عذاب جھیل رہی ہے. میں تم سے درخواست کرتی ہوں، اے مسیحا، ایک مضطرب ماں تم سے التجا کرتی ہے کہ میری بچی کو ڈھونڈو اور اسے اس عذاب سے رہائی دلاؤ جس میں وہ ہزاروں سال سے مبتلا ہے. ٹھیک اسی لمحے کال بیل چیخ اٹھی. میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں اور بھلا میں اسے کسی عذاب سے کیسے نجات دلا سکتا ہوں؟ بیل کی آواز ایک مرتبہ پھر بلند ہوئی. دھوئیں میں ملفوف ہویسا کا پیکر جھلملانے لگا. مرباکس کہاں ہے؟ یہ تم جسونت دیال سے پوچھ سکتے ہو. جب اسے ڈھونڈ لو گے تو باقی کی حقیقت تم پر از خود منکشف ہو جائے گی. اب میں پلٹتی ہوں. تم تمام لائٹیں روشن کر دو. اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا. وہ پیکر، وہ دھواں شاید فضا میں ہی کہیں تحلیل ہو گیا. اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا. بیل کی آواز تیسری بار بلند ہوئی اور میں اندرونی جانب بڑھ گیا. بیڈ روم، برآمدہ، ڈرائنگ روم اور راہداری کی لائٹیں آن کرتے ہوئے میں دروازے کی سمت بڑھ گیا. میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ دوسری جانب عقیل تھے. میرے دروازہ کھولتے ہی وہ تیز لہجے میں بولے، سب خیریت ہے؟ چوکی دار بھی ان کے ہمراہ تھا. ہاں سب خیریت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے پسٹل نیفے میں اڑس لیا، پھر چوکیدار کو مخاطب کیا. تم واپس چلے جاؤ، پریشانی کی کوئی بات نہیں. اور وہ بغیر کچھ کہے واپس پلٹ گیا. ڈاکٹر عقیل اندر آ گئے. ان کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی. میں نے دروازہ لا کیا اور پلٹ پڑا. کیا مسئلہ تھا؟ کون تھا؟ ڈاکٹر عقیل بری طرح گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے لباس بھی چینج نہیں کیا تھا. شب خوابی کے لباس میں ہی اٹھ کر دوڑے آئے تھے. ہوگا کوئی چور. میں نے پکڑنے کی کوشش تو کی تھی مگر بھاگ گیا. ہم چلتے ہوئے دوسرے حصے میں پہنچے تو میں چونک پڑا. ڈاکٹر عارف اور علی اختر ہاتھوں میں پستول پکڑے ہمارے سامنے کھڑے تھے. تم لوگ کدھر سے آئے؟ حیرت میرا انداز تھی. دیوار سے. ڈاکٹر عقیل نے کہا تھا کہ جب تیسری بیل کی آواز سنائی دے تو تم لوگ دیوار پھاند کر اندر داخل ہو جانا. مسئلہ کیا تھا؟ ڈاکٹر اختر نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا. میری نظریں بے اختیار لان کی جانب اٹھ گئی. حیرت کا ایک دھچکا سا لگا. لاشیں غائب تھیں. یقینی بات تھی کہ بیوسا کی روح نے انہیں غائب کر دیا تھا. میں مسکراتے ہوئے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا. کوئی چور تھا، بھاگ گیا. میری اصلاح مانے ڈاکٹر صاحب، تو اب یہ بنگلہ چھوڑ دے. اس بنگلے کی گردش شروع ہو گئی ہے. دن میں واردات غائب ہوتے ہیں، رات کو چور آ جاتے ہیں. حیرت ہے، اختر نے معنی خیز انداز میں کہا. میں اس کے لہجے کا مطلب تو سمجھ گیا تھا مگر میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. آپ کا فون آیا تو میں تو گھبرا گیا تھا. یہاں آتے ہوئے دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ خیر کرے. اور آج تو بڑی مدت کے بعد اتنی اچھی نیند آئی تھی کہ کیا خوبصورت خواب تھا. ڈاکٹر نے صوفے پر تقریباً کرتے ہوئے کہا. اختر ہنس پڑا. عقیل صاحب، آپ کی جوانی ڈھل رہی ہے، بڑھاپے کا آغاز ہے اور اس عمر میں خوبصورت خواب عجیب سی بات ہے. کیوں بھائی، اس میں عجیب بات کیا ہے بھلا؟ بڑھاپے کا خوابوں سے کیا تعلق؟ اور پھر بڑھاپا کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو جوانی پوری طرح وارد نہیں ہوئی، تم بڑھاپا لے کر آ گئے. ڈاکٹر عقیل نے کچھ اس انداز سے کہا کہ بے اختیار مجھے ہنسی آ گئی. نہیں، ابھی تو آپ پر بچپنا بھی پوری طرح نہیں آیا. نہیں، ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوئے. ڈاکٹر عارف نے اپنے مزاج کے مطابق کھردرے لہجے میں کہا. ہاں، اور تم مجھے پیدا ہونے بھی نہ دینا. ہاں، تمہارا تو وہ حال ہے کہ کھیلنا اور نہ کھیلنے دینا. نہیں عقیل صاحب، یہاں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پیدا ہونا اور نہ کسی کو پیدا ہونے دینا. اختر نے بھی کہکا لگایا. وہ مذاق پر مگن ہو گئے اور میں سوچوں میں. میرے ذہن میں جسونت دیال کا نام گونج رہا تھا. جسونت دیال، پروفیسر فاضل بصاری کا شاگرد، جو چند روز قبل ہی انڈیا سے آیا تھا. اور جب مجھے حرام سے بے ہوشی کے عالم میں نکالا گیا تھا تو وہ بھی ساتھ تھا. نواردات اور مجسمے کے متعلق اس سے بھی آگاہی تھی.
تمام صورتحال مجھ پر واضح ہوتی گئی اور ذہن نے ایک مضبوط فیصلہ کر لیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجسمے کو دوبارہ حاصل کرنے کا جنون جیسے میرے دماغ کی آغوش میں پرورش پا رہا تھا۔